موجود ہیں، ان جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی تھوڑی تنخواہوں پہ پڑھاتے ہیں کہ ان کو صرف نزلہ زکام ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں دوائی نہیں لے سکتے۔ بیٹی کی شادی کرنا، بچے کی شادی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، صرف ان کو نزلہ کھانسی ہو جائے تو ان کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اس میں یہ دوا نہیں لے سکتے۔ گوشت کھانا، مرغے کھانا، یہ تو ویسے مولوی حلوے بڑے کھاندے، آپ کھاندے آپ پھر مدرام سانو کر دیں۔ اس بیچارے کو کبھی مفت مل جائے تو کھا لیتا ہے، خود پکانے کے تو پیسے نہیں ہوتے۔ یوں چٹائیوں پہ زندگی گزار دینا۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں وہ حفظ کا مدرسہ تھا، تو بڑا ہال تھا، تو 200-250 بچہ زور سے پڑھ رہا تھا۔ تو میں 5 منٹ بھی نہیں بیٹھا، اٹھ کے باہر نکل آیا۔ تو میں نے وہ قاری صاحب سے کہا تیرے ظرف کو سلام کرتا ہوں، تو روزانہ 8 گھنٹے یہاں گزارتا ہے شور میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکا۔ اور اس قاری کی تنخواہ پوچھے تو وہ تو دال بھی نہیں کھا سکتا، اس دوائی تو بڑی بد، دال بھی نہیں کھا سکتا۔ اتنی تھوڑی تنخواہ پر اتنا بڑا مشاہدہ، پھر تم لوگوں کی گالیاں الگ، مولوی اے کیتی جاندے نے، قاری اے کیتی جاندے نے۔ قیامت کے دن مولویوں سے کہتا ہوں ان کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کرو۔ عدل العوادل حول قلب الطائه وهوى الاحبة منه في سودائه، القلب اعلم يا عدول بدائه واحق منك بجفنه وبمائه، فومن احب لعاصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه۔ یہ فیصلہ تو آگے ہوگا، حشر کا دن آئے گا، جنت جہنم آ گئی، میرا اللہ بھی آ گیا، عرش بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا، میزان بھی آ گیا، صراط بھی آ گیا، میرے اللہ کا اعلان ہوگا این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون۔ علماء کدھر ہیں؟ مسجدوں کے امام کدھر ہیں؟ اذان دینے والے کدھر ہیں؟ یہ 3 آ جاؤ بھائی، ان 3 طبقات کو آگے بلایا۔ تم ادھر ممبروں پر بیٹھو، تمہارا کوئی حساب نہیں، مجھے حساب لے دو ان چودھریوں کا، شیخوں کا، نوابوں کا، جو پیسے پہ غرور کرتے تھے۔ آج دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ 2 منٹ بیچارہ امام مسجد لیٹ ہو جائے تو ایسی اس کی بےزتی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جیسے چپڑاسی ہے، امام نہیں ہے، چپڑاسی ہے۔ اور وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے مستی میں وہ ذلت بھی سہتا ہے، پستی بھی سہتا ہے۔ پوری دنیا میں اتنی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کرنے والے اور یوں اللہ کے پیغام کو سینے سے لگانے والے پوری دنیا میں میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور بتاؤں، یہ ایسے طالب علم میں نے ساری دنیا میں نہیں دیکھا جو 8 سال مدرسے کی دال پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم جب رائن میں پڑھتے تھے تو وہ لڑکے کہتے ہیں غوطہ لگاؤ بھائی، غوطہ لگاؤ، دال کا دانہ ڈھونڈو کدھر ہے، دال کا دانہ ڈھونڈو کدھر ہے، غوطہ لگاؤ۔ اس وقت رائمنڈ میں بڑا فقر تھا، کسی مدرسے میں ایسا فقر نہ دیکھا جو رائمنڈ کے مدرسے میں دیکھا جب میں جو میں نے وہاں 8 سال پڑھا ہے۔ کہا بھائی غوطہ لگاؤ بھائی، غوطہ، دال کا دانہ کدھر ہے۔ پھر تھوڑی سی فراخی آ گئی، کیا 6 مہینے کدو پکتے، 6 مہینے گاجر، ویکھ کدواں دا منہ ساڈا منہ ٹوٹ جاندا ہے، جو نام مراد ہن بس بھی کر کدو ہی روز، کدو ہی روز، 6 مہینے گاجر، 6 مہینے کدو، ہم خود ہی کھا یا اللہ۔ کوئی اچھا، کوئی ہوٹل بھی نہیں، پیسے جیب میں ہوتے تھے، کوئی ہوٹل نظر آئے کہ روٹی کھا لے، ہوٹل بھی کوئی نہیں ہوتا تھا باہر، کوئی کدو کھاؤنے۔ مہمان کہتے سبحان اللہ، کتنے برکت والا کھانا۔ میں کہتا 3 دن رہ کے دیکھو کہ تم بغیر برکت والا ہیٹھا لاندہ نہیں، تو ستا ایک ٹائم کھایا تو تشکیل ہوئی جاؤ گے۔ ذکر فکر سے پکا ہوا بھائی، ذکر فکر سے۔ مصیبت سنجنا 8 سالوں کدو کھا دیتے، گاجر کھاتے۔ ایسے طالب علم پوری دنیا میں کوئی نہیں کہ جو اتنی مشقت کی زندگی گزار کر اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں
وہ نہ دے پائے جو دینا چاہیے تھا، نہ ان طلبہ کی قربانی میں کوئی کمی نہیں۔ تو بر صغیر میں جب 1857 میں مکمل طور پر اسلامی سلطنت گر گئی تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا یہاں نظام تعلیم کو مرتب کرنے کے لیے، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، شکست ہو گئی۔ اللہ کا نظام تھا، قوموں کا زوال دن دو دن میں نہیں ہوتا، صدیوں پہ ہوتا ہے، اور چند افراد کی قربانیاں قوموں کو بھنور سے نہیں نکالتی۔ جب مجموعہ خراب ہوتا ہے تو افراد کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے ایک مجموعے کو تیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بھنور سے کشتی نکلتی۔ تو یہ قربانیوں کی بے مثال تاریخ ہے۔ یہ تو نام لے لیا کہ جعفر، میر جعفر نے غداری کر منگال چلا گیا۔ میر جعفر دیگ کا ایک دانہ تھا، سنو، دیگ کا ایک دانہ تھا، ساری دیگ ایسی تھی۔ اب وہ دکن میں میر صادق اور میر غلام علی لنگڑا، انہوں نے یہ کر دیا، انگریزوں سے ملے گا، وہ دو دانے تھے دیگ کے، دیگ ساری ایسی تھی تقریباً۔ اور دلی میں رجب علی خان اور نجف علی خان اور مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ، یہ 4-5 آدمی انگریزوں سے ملے، یہ بھی ساری دیگ کے دانے تھے، دیگ ساری خراب ہو چکی تھی۔ قوموں کے زوال چند لوگوں کی برائی سے نہیں آیا کرتے، قوموں پہ زوال اس وقت آتا ہے جب اکثریت نافرمان ہو۔ انہلک وفینا صالحون، میری ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جائیں گا؟ نعم اذا کثر الخبث، جب گناہ غالب آئیں گے نیکوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن انگریز کی پوری سازش تھی کہ یہاں اسپین بنا دینا ہے، اسپین 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں 8 مسلمان بھی باقی نہ بچے، ایسا نظام بنا دیا انہوں نے۔ 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے، اتنی کتابیں چھوڑ گئے تھے مسلمان، 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین میں 8 مسلمان باقی نہ رہے۔ اس سے زیادہ طاقتور حکومت تھی انگریز کی کہ یہاں بھی وہی کر دیا جائے اور ایک نہ چھوڑا جائے۔ چند فقیروں کو خیال آیا کہ اب تو جان کے سودے کرو اور چٹائی کے اوپر بیٹھو، پیٹ پہ پتھر باندھو۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ ایک گمنام سا آدمی محمد قاسم، اس کو دنیا اسلام سے جانتی ہے، اس نے ایک چھپر ڈالا، ایک مسجد بنائی۔ مسجد کی چھت کے پیسے نہیں تھے، مسجد بغیر چھت کے رہی۔ وہ پریشان ہے، رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ قاسم کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ مسجد کی چھت نہیں بن رہی۔ کہا تو فکر کی کیا بات ہے، بیت اللہ بھی تو ہزاروں سال چھت کے بغیر ہی رہا۔ بیت اللہ پہ چھت پڑی میرے نبی کے زمانے میں، جب میرے نبی کی عمر 35 سال، 4000 سال کے بعد بیت اللہ پہ چھت ڈالی قریش نے۔ جب حتیم کو باہر کیا اور اس کو مربع شکل بنا کے اوپر چھت ڈالی ہے، اس سے پہلے چھت کے بغیر تھا۔ دیوبند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا، محمود شاگرد تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ الف با تا ثا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے۔ چند نفوس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اسلام کی حفاظت کے لیے 1864 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ، پہلے مدرسے نہیں تھے، علماء تھے، لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے، اپنے اپنے طور پر ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں۔ ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا، اور اس چھپر کے نیچے سے